اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانتیں ان کے حقداروں کو اور ان کے اہل کو سپرد کرو۔ تو آج کا یہ ویڈیو میں نے یہ جو 8 فروری کو جو انتخابات ہے اس حوالے سے میں نے تیار کی ہے، اور یہ انتخابات یعنی بہت اہم ہے۔ پرانے زمانے میں حکومتیں بزور شمشیر اور طاقت اور جن کے پاس جتھا زیادہ ہوتا تھا، لو لشکر زیادہ ہوتا تھا، وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتا تھا۔ پھر جب وہ کمزور ہو جاتا تھا مقتدر طبقہ اور دوسرے لوگ طاقتور بن جاتے تھے اور وہ زیادہ لو لشکر بناتے تھے، تو وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتے تھے اور پہلے والوں کو حکومت سے محروم کرتے تھے۔ پھر مفکرین نے اور دانشوروں نے یعنی اس پر سوچا کہ انتقال اقتدار کا کوئی پرامن طریقہ نکالا جائے۔ تو یہ آج کل دنیا میں جو رائج طریقہ ہے انتخابات کا، یہ انتقال اقتدار کا ایک مہذب طریقہ ہے، ایک شائستہ طریقہ ہے کہ اس میں بغیر خون روزی کے اور بغیر قتل و قتال کے یعنی اقتدار تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو حکومت اور اقتدار کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے، لیکن اسلام کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، حکومت کا اور سیاست کا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ دیکھیں کہ ابھی اس کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ فوراً خلافت کا مسئلہ وہ حل ہو گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 30 سال حکومت اور خلافت یہ رہی۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ جی ووٹ جو ہے یعنی یہ غلط چیز ہے اور یہ ووٹ نہ ڈالو یہ گناہ ہے اور یہ سیاست گناہ ہے، یعنی اس کی ایک اہمیت ہے، اس کے بغیر یعنی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ اسلام صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، اور جب تک آپ کے ہاتھ میں اقتدار نہ ہو، حکومت نہ ہو، تو آپ اس نظام کو نافذ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہمیں دیا ہے انتقال اقتدار کا، کہ آپ اس پاکستان میں کیا چاہتے ہیں، کیا تبدیلی چاہتا ہے، کون سا نظام چاہتے ہیں، اور یہ پھر یعنی ہم اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر کے پھر 5 سال روتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے جی، اور گیس نہیں ہے، اور بجلی نہیں ہے، اور بے روزگاری ہے۔ تو اصل میں ہم اس ووٹ کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع جو مفتی ہند تھا اور اس نے معارف القرآن تفسیر لکھی ہے، ہندوستان کا بہت بڑا عالم دین گزرا ہے، اپنی تفسیر معارف القرآن میں وہ ووٹ کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ ووٹ ایک سفارش ہے، یہ ووٹ ایک گواہی ہے، یہ ووٹ ایک امانت ہے۔ یعنی وہ 3 حیثیتیں اس کے بتاتا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ غلط استعمال کیا، غلط آدمی کو دیا، تو آپ نے غلط سفارش کی، آپ نے غلط گواہی دی، آپ نے امانت میں خیانت کی۔ تو یہ ہے کہ ووٹ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں جس پارٹی کو ووٹ دے رہا ہوں، کیا یہ اس کے جو یعنی کینڈیڈیٹس ہے، جو افراد ہے، جو امیدوار ہے، کیا یہ صوم و صلات کے پابند ہے، کیا یہ اسلام کا مذاق اڑانے والے تو نہیں ہے۔ یعنی جب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یعنی ارکان اسلام پر عمل نہیں کرتا، جب اللہ کے ساتھ وہ وفادار نہیں ہے تو وہ مخلوق کے ساتھ کیا وفادار ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ووٹ ڈالتے وقت پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو امیدوار ہے، یہ جو کینڈیڈیٹ ہے، اس پارٹی کے جو لوگ ہیں، کیا یہ صوم و صلات کے پابند ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنے والے ہیں،
یعنی اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ کینڈیڈیٹ شرابی ہے، یہ اسمگلر ہے، یہ آئس اور یہ پاؤڈر اور اس کاروبار میں ملوث ہے، ڈاکو ہے، کرپٹ ہے، اور آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں، تو آپ نے غلط سفارش کی، آپ نے غلط گواہی دی، آپ نے امانت غلط آدمی کو سپرد کر دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ اس ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ہم یعنی نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر یعنی ووٹ دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو جی یعنی گھی کے ڈبے پر بھی ووٹ فروخت کرتا ہے، ایک دڑی آٹے پر بھی ووٹ فروخت کرتا ہے، 2,000 روپے، 3,000 روپے۔ تو اگر یعنی ہم ووٹ غلط اس طرح استعمال کرتے ہیں اور صحیح لوگ یعنی ٹھیک ہے وہ بڑی پارٹیاں ہیں، لیکن جس پارٹی پر آپ کا اعتماد ہو کہ یہ لوگ ارکان اسلام نماز صوم و صلات کے پابند ہے، یہ لوگ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنے والے ہیں، اس پارٹی پر کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ یہ بڑی پارٹیاں، بہت پارٹیاں ہوتی ہیں وہ تو کرپشن میں مشہور ہوتے ہیں جی، پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ کرپٹ ہے، لیکن ہم پھر بھی ووٹ دیتے اور 5 سال یعنی جب پھر روتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یعنی غلط لوگوں کو ووٹ دیا تو پھر تو 5 سال، تو آپ اس میں ووٹ ڈالتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ یہ لوگ کرپٹ تو نہیں ہے۔ اگر کرپشن اس میں ہے تو اگر آپ نے ووٹ دیا ان کی کرپشن اور بڑھے گی۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اسلام کے ساتھ، ارکان اسلام کے ساتھ یعنی یہ کتنے مخلص ہے، اسلام کے ساتھ کتنے مخلص ہے۔ پھر جب آپ یعنی ووٹ دیں گے تو یقیناً اس سے ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ تو بس میرے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ تو ووٹ ڈالتے وقت بس اللہ گواہ کرے اور اپنے دل کو دیکھے کہ یہ ووٹ میں ذاتی مفادات، علاقائی، نسلی، زبانی اور اپنی ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے یعنی ووٹ دے رہا ہوں، تو پھر آپ دیکھیں کہ یقیناً اس ملک میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔